جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہقی کے اندر اور دیگر مستند حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی کریم آقا سید کونین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا حضور نے فرمایا کیف بک یا عمر، اے عمر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جب تو مرے گا تیرے جسم سے روح نکلے گی، تیرے رشتہ دار گھر والے تجھے قبر میں ڈال کے آئیں گے. عطا کا ملکان تیرے پاس 2 فرشتے آئیں گے، اسودان کالی سیاہ ان کی رنگت ہوگی، ازرقان نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، یہ جران اشعارہما ان کے اتنے لمبے لمبے بال ہوں گے کہ وہ بال زمین پہ گھسٹ رہے ہوں گے، اور ان کے لمبے لمبے دانت ہوں گے جس سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، آ کر تجھے اٹھائیں گے، اٹھا کر جھڑک کے بٹھائیں گے، پھر تجھ سے سوال کریں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقولو فی ھذا الرجل. جب یہ تجھ سے یہ سوال کریں گے اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ جناب عمر میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا صحابی ہے، ان کے تقوی کا کیا عالم ہوگا؟ اگر جناب عمر چاہتے تو عرض کر دیتے یا رسول اللہ کچھ کیجئے، ہائے رونا شروع کر دیتے، لیکن حضرت عمر نے صرف ایک سوال عرض کیا وَمَا عَلَمَانَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، کہ آقا جی میں اس وقت قیامت توجہ ہے قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو بتائیے میرا اور آپ کا یہ محبت کا رشتہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور جب آپ فرما رہے ہیں جو ساری معاملے میں اس میں اتنا سا بتا دیں کہ وَأَنَا مَعَنَا حضور کیا میں اسی عقیدے اور طریقے پہ ادھر بھی ہوں گا جو آج ہے؟ جیسے آج میں آپ سے پیار کرتا ہوں ادھر بھی ایسا ہوگا؟ میرے نبی نے ایک ہی لفظ فرما نام. ہاں عمر، حضرت عمر جناب بے قرار ہو کے عرض کرنے لگے حضور پھر چھوڑ دیجئے اذن اخاصمہما، پھر آنے دیجئے میری ان سے خود ہی لڑائی ہو جائے گی، میں ان سے نمٹ لوں گا. یہ کوئی جاہل دیہات کا عام بڈھا نہیں کہہ رہا کہ فرشتے کی کر رہے ہیں، یہ نبی کے قدموں میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا خلیفۃ المسلمین عمر بات کر رہا ہے. حضور آنے دیں پھر میں ان سے میری جنگ ہو جائے گی، میں ان سے نبٹ لوں گا. حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا ابا جی کیا بیتی؟ فرما بیٹا جنت آ گیا ہوں. نہ تھکے ہوئے نہیں بول رہا یار. ابا جی یہ جنت تو چلے گئے پر وہ جو کالے کالے بھئی چیلنج تو حضرت عمر نے سب کے سامنے کیا تھا نا، آنے دو پھر میری ان سے لڑائی ہوگی. تو پوچھا ابا جی ذرا وہ بتائیں کہ وہ آئے تھے کہ نہیں؟ فرمایا پتر آئے تھے. حضور پھر فرمایا مجھ سے سوال بھی کیا تھا. حضور پھر فرمایا پھر انہوں نے جب مجھ سے پوچھا من ربکا، تو میں نے آگے سے پوچھ لیا من ربکما. انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا مجھے چھوڑو پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون؟ فقال احدهما للآخر، ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا من ھذا الذی نسألہ ویسألنا، اور یہ بندہ کون آیا ہے بھائی؟ وہ ہم اس سے پوچھ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہا ہے. نہیں یہ جڑے تسی 10-15 تواڈے منہ چ سبحان اللہ کرتے ہیں، کوئی پیٹرول لگ رہا ہے یار؟ اچھی بولو. یا کسی اور کھاتے جا کے بیٹھے ہوئے بندے دے پتروں نے حسنہ نہیں پایا کرو. من ھذا الذی نسألہ ویسألنا،
اور یہ بندہ کون ہے؟ ہم اس سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہم سے پوچھ رہا ہے. ہم اس سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، یہ ہم سے پوچھ رہے تمہارا رب کون ہے. فقال الاخر، دوسرا کہنے لگا فرشتہ، اما تعلم اما هذا عمر بن الخطاب خلیفۃ رسول اللہ، اور تجھے نہیں پتا یہ عمر ہے حضور کا خلیفہ. تو فقال الاخر دا والا علی، دوسرا کہنے لگا چل بھائی چلیے پھر انہوں نہیں چھڑ دے. تو میرے نبی کے صحابہ نے لمبے چوڑے وہاں قصیدے تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا حضور ساڑیاں یاریاں دا رشتہ پکا ہے نا؟ میرے نبی جدوں دتی نا گارنٹی تے ترنگ وچ آ گیا عمر. گویا جناب عمر جیسے بندے کو قبر اور حشر میں بھروسہ تھا تو مصطفیٰ کی محبت پہ بھروسہ تھا، حضور کے پیار پہ بھروسہ تھا، حضور کی نسبت پہ بھروسہ تھا. یہی تو ہم دعوت دیتے ہیں، یہی تو ہم خبر دیتے ہیں، یہی تو ہم سبق سناتے ہیں کہ اللہ کے بندوں نماز فرض ہے، ضروری فرض ہے، لیکن ناز نماز روزے پہ نہ کر، ناز محمد کی غلامی پہ کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت. حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، اور قرآن نے واضح بتلا دیا کہ جب بھی کبھی کوئی مرتد سے ٹکرائے گا تو کوئی نہ کوئی نبی کا عاشق ہوگا. کوئی بھی مرتد ہو اسے ٹکرانے والا محبت والا ہوگا، چاہے وہ مرتد گورنر ہو یا کوئی اور ہو، جو کھڑا ہو کے بازی لے کے جائے گا، غازی بنے گا. قرآن کہتا ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوگی اس کا سینہ عشق میں ڈوب. یزیدی حکومت نے ممتاز حسین قادری عاشق رسول کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا، یہ سوچ کر کہ سارے عبرت پکڑیں گے اور سزائیں عبرت کے لیے ہوتی ہیں. واہ ممتاز تیرے عشق پہ میں صدقے، تو ایسی سزا پا کے گیا ہے لوگوں نے عبرت نہیں پکڑی، لاکھوں ممتاز مزید تیار ہو گئے ہیں. سیالکوٹ والو میں نے ان کو کہا کہ تم بولو، اے او لعنت ہے جڑی نہ گنجیاں تے پہ رہی ہے. اور یار اس پلیتوں کا نام نہ لیں، چھوڑیں اتفاق کریں. آج خدا کی طرف سے ان پہ ایسی لعنت پڑی ہوئی ہے. اب کئی نون لیگیے آگے سے یہ کہتے ہیں او جی یہ تو عدالتوں نے کی ہے، تے اتھے یزید خود حسین پاک نو تلوار نال شہید کرن آیا سی کہ آرڈر انہیں دتا سی. تو بندے دے پتر بنے ہو، یزید بھی کہہ رہے ہو تے کل انہوں ٹھپے موراں دے نہیں لانے. میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہ رہا ہے اور نہ ہے. ہم صرف اتنی سی سیاست کرتے ہیں کہ ووٹ اسے دو جو رسول کا وفادار ہو، بس اتنی سی. باقی میں نے کبھی سیاست میں ایسا ہی نہیں لیا، عملی طور پہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ان الیکشنوں میں نے گنجوں کو ووٹ دیا. ہمارے حلقے میں اچھا کینڈیڈیٹ تھا، میں نے شہر پہ مور ابھی توبہ کی ہے میں نے، اور قسم کھائی ہے میں نے زندگی میری گزرے گی میری نسلیں بھی ان سے نفرت کریں گی. تو یزید خود میدان میں آ کر حسین کو شہید نہیں کیا، امام عالی مقام کو، اس کا آرڈر چلا تھا. 20 سال ہوئے، بڑے بڑے قاتل 100 بندوں کے قاتل ابھی تک ان کے کیس لٹکے ہوئے، اور سپریم کورٹ نے ان کو سزائے موت دی ہے، اور صدر کے آگے اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی تک ان کو سزائے موت نہیں دی گئی. ان خبیثوں نے امریکہ جانا تھا،
اس باپ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے ایک عاشق کو ہینگ کر دیا، یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہاں سے اربوں ڈالر بھی لے کے آؤں، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نفرت پڑ چکی ہے میں اس کو دور نہیں کر سکتا۔ مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے، قریشی صاحب آپ ہیٹ لسٹ پر ہیں، آپ زیادہ نہ بولیں، کئی تدبیریں ہوتی ہیں گورنمنٹوں کے پاس۔ میں نے کہا 2 منٹ کے لیے میں چھوڑ دیتا ہوں، بتائیے جو ساری دنیا ان پہ لعنتیں بھیج رہی ہے کس کس کو پکڑو گے؟ ہمیشہ اللہ، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پل بھر تھی زمانے میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، ان کا اقتدار ڈوبتا سورج ہے، یہ 1-2 سال کی ماریں، ہم نہیں اللہ کے معاملات میں کوئی انٹرفیرنس کر سکتے، کوئی ہم ان کو اس کے اندر ہم کوئی انوالومنٹ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ رب کا مزاج قدرت کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ قیامت تک ممتاز قادری کا نام دنیا لیتی رہے گی، جہاں اسے سلام ہوتے رہیں گے وہاں یزیدوں پہ لعنتیں برستی رہیں گے۔ اور آپ نے دیکھا، میں نے لیاقت باغ کے اندر اعلان کر کے کہا تھا، فرق دیکھو عاشقوں کا جنازہ کیسا ہوتا ہے اور گستاخوں کا جنازہ کیسا ہوتا ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ممتاز قادری کے جنازے پر بڑے بڑے افسر پولیس والے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اور کئی آ کر مجھ سے لپٹے اور لپٹ کے کہنے لگے، قریشی صاحب ہماری طرف سے اعلان کر دیں، یہ جو بڑے بڑے خبیث منہ کھول رہے ہیں نا، آئندہ بھی اگر کسی نے گستاخی کی کام ہم بھی ممتاز والا ہی کریں گے۔ واہ میرے ممتاز، تو نے جب گورنر کو کھڑکایا تھا اس گستاخ کو تو تب بھی جیت گیا تھا، اور جب خود پھانسی کے پھندے پہ جھولا ہے تو تب بھی جیت گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس وقت فرمایا تھا، اس وقت انہیں بھی عدالت نے سزائیں دی تھی، یہ لعنتی جج ہر زمانے میں مل جاتے ہیں۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ وہ شہید کیسے، اسے تے سپریم کورٹ نے سزا سنائی، میں کہتا ہوں تیرا باپ بھٹو شہید کیسے، اسے بھی تو عدالت نے سزائے موت سنائی۔ اگر سیکولر سیاسی قتل کرنے والا بھٹو اگر وہ شہید ہو سکتا ہے تو میرے رسول کی ناموس کی حفاظت میں گستاخ کو مارنے والا ممتاز قادری شہید کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ میں 2-4 باتیں سناتا ہوں۔ غازی صاحب کے بھائی فرماتے ہیں کہ ہم ملاقات کے لیے گئے تو جتنا ٹائم آخری جو ملاقات ہوئی اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ نے ویڈیو میں دیکھ لی ہیں۔ قاری صاحب ہر چیز خدا کے نظام کے تحت ہوئی، اگر یہ ویڈیو باہر نہ آتی تو ان لانتیوں نے وہ پروپیگنڈا کرنا تھا کہ جس وقت ممتاز قادری پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہا تھا اس کی ٹانگیں لٹک رہی تھی۔ وہ ایسا تھا، انہوں نے ڈرامے تو لگانے تھے نا کہ وہ رو رہا تھا، وہ داڑے مار رہا تھا۔ واہ شیر، وسینے تان تان کے کہتا ہے حضور کے نام پہ قربان ہونے کو تیار۔ اور غازی صاحب کے بھائی اور والد فرماتے ہیں کہ جب گفتگو ہم کر رہے تھے تو اتنے میں اشارہ کیا سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہ غازی صاحب آپ کا وقت آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ٹائم ہے؟ کہا 2:30 ہو گئے، 3 بجے کا ٹائم ہے۔ آدھا گھنٹہ پھر آپ شروع ہو گئے، کوئی نعت پڑھی، کوئی منقبت پڑھی، کوئی باتیں کی۔ جب وہ کرتے رہے پھر گھڑی کو دیکھا، پوچھا کتنا ٹائم رہتا ہے؟ کہا ابھی 15 منٹ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کتنا ٹائم رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب ابھی 12 منٹ ہیں۔ آخری انہوں نے پوچھا کتنا رہتا ہے؟ کہا بس 3 منٹ ہیں۔ تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا بھائی اللہ حافظ، اتنا کہنا تھا اللہ حافظ۔ سپرنٹینڈنٹ نے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیں، کوئی 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں۔ تو آپ کو فرماتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب وہاں جاتے ہوئے بھی تو 3 منٹ لگ جائیں گے نا۔ جیسے جلدی ہو، آخر کچھ دیکھا ہوا تھا تو جلدی کر رہا تھا نا۔
ہزاروں لوگوں نے ممتاز قادری کو خواب میں دیکھا. کوئی دیکھتے ہے کعبے کے اندر ہے. ایک صاحب نے خواب دیکھا حسنین کریمین کی زیارت نصیب ہوئی. حسنین کریمین کی زیارت نصیب ہوئی. وہ جلدی جلدی میں کوئی کام کر رہے تھے تو عرض کرتے ہیں حضرت آپ جلدی کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نانا جی نے بلایا ہے کیونکہ بارگاہ رسالت میں ابھی ممتاز قادری پیش ہونے آ رہا ہے. یہ عشق کی باتیں. امام اللہ اکبر بایزید بستامی علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عابد 70 سال کی عبادت کرے، عاشق حضور کے عشق کی ایک جلی ہوئی آہ برے، عاشق اس مقام سے آگے نکل جاتا ہے. اور جو ایک آہ برے اس کی منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ تو جو حضور کے عشق میں اپنے آپ کو قربان کر دے اس کی منزلیں کیا ہوتی ہیں؟ ممتاز صاحب کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیزیں آپ فرماتے ہیں مجھ پر مدینے والے کا اتنا کرم ہے، میرے لیے یہ جیل کی کوٹڑی، یہ آگے تالے والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. میں جب چاہوں آ سکتا ہوں، میں جب چاہوں جا سکتا ہوں، لیکن حضور کی شریعت کا پابند ہوں. آپ نے دیکھا ان کے وہ لکھا ہوا بھیجا، حضور کی شریعت کا پابند ہوں. اور جو صرف حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے وہ کتنا صاحب کرامت ہو جاتا ہے. وہ بھائی جو سر سے لے کے پاؤں تک فنا پھر رسول ہو کر لٹ گیا حضور کے نام پہ، اس میں کیا شک رہ جاتا ہے اس کا. اللہ اکبر. غازی صاحب ممتاز حسین قادری صاحب آپ کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں، اور اب تو دشمن بھی مان رہا ہے کہ یار واقعی جنا سچا سی. ورنہ ایک پولیس والے پیچھے کراچی تو تے ملتان تو تے انگلینڈ تو تے کتھوں کتھوں لوگ کروڑاں لکھاں روپیے لا کے کیویں آ سکتے سن. نصیب اور مقدر والے تھے وہ جنہیں میرے ممتاز کی نماز جنازہ نصیب ہوئی. اور آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن میں سے اللہ مرتدوں کے مقابلے میں کوئی محبت والا کھڑا کر دیتا ہے. 3 وصیتیں کی. ممتاز قادری سے کون کون پیار کرنے والا ہے؟ سارے کر رہے ہو. وصیتیں کی. آپ نے فرمایا سب سے پہلی وصیت میری یہ کہ میرے گلے میں پھندا میں خود ڈالوں گا. ابھی بات نکلی ہے کہ جو قریبی لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس پھندے کو چوما اور آپ نے آخری جاتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ ایک مہربانی کرنا کہ میں جس وقت لبیک یا رسول اللہ کہوں تو اس وقت تم نے پھٹا کھینچنا ہے. یہ میری آخری وصیت ہے. تو آپ جب تختے دار پہ کھڑے ہوئے تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس سپرڈنٹ کی کہ وہ آرڈر کرے کہ کو مجسٹریٹ وغیرہ جو بھی تھے. تو 1-1.5 منٹ آسمان کی جانب دیکھتے رہے، اوپر دیکھتے رہے، پھر اچانک زور سے کہا لبیک یا رسول اللہ. اتنا کہا انہوں نے، کھینچا. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ پہلے دن جنازہ نہ ہونا اس میں بھی حکمت ہے. اگر پہلے دن جنازہ ہوتا تو ان میڈیا والے شیطانوں نے لکھنا تھا اصل میں جنازہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا، گھر والوں نے اس لیے دفنا دیا. واہ واہ واہ، 36 گھنٹے جنازہ رہا. آپ میں سے کئی لوگوں نے پھانسی والے لوگوں کی جنازے دیکھے ہوں گے، ان کی آنکھیں ابلی ہوئی ہوتی ہیں، ابل جاتی ہیں باہر، اور وہ بند نہیں ہوتی مرنے کے بعد. کئی دیکھے ہیں نا، کئیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے بعد ان کی یہ ایک ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں باہر لٹک آتی ہیں، ان کے منہ کھلے ہو جاتے ہیں اور زبانیں لٹک پڑتی ہیں. ان کے ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ موٹے موٹے ہو کر وہ پھول جاتے ہیں. پھانسی تو اس کو بھی لگی تھی. آخر وہ کون ہے جس نے اس کی ایک ایک ادا کی حفاظت فرمائی ہے؟ کل شریف کا ختم ہم نے پنڈی میں ان کا کروایا.
اس وقت میں نے میسج کیا نیٹ کے اوپر اور باقی میں نے فیس بک پہ پھینکا، 50 کروڑ مرتبہ درود شریف ان کو ایصال کیا گیا، 56 لاکھ قرآن اس وقت۔ یہ تو میرے ریکارڈ میں جو ہے کتنے لاکھ، 3 کروڑ سے زائد مرتبہ سورہ یاسین اس وقت۔ اور اب ہر گلی، ہر محلے، ہر مسجد، ہر شہر، ہر جگہ اس کی قرآن خوانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلوں میں پیار ہم نے پیسے دے کے تو نہیں ڈالا، یہ رب ہے محبت ڈالنے والا۔ اس لیے میرے نبی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرتا ہے تو سید العلف قبول فی الارض کا درجہ دیتا ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، دنیا والوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ بے ساختہ کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ممتاز حسین قادری کا مشن تھا ناموس رسالت کی حفاظت۔ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ کم از کم ہماری اس دھرتی کی مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی ہیں جو شعروں کو جنم نہ دے سکیں۔ خدا کی عزت کی قسم، گلی گلی، محلے محلے میرے نبی کا کوئی نہ کوئی شعر بیٹھا ہوا ہے جو اس قدر عشق کے جذبے رکھتا ہے کہ جب کبھی کسی گستاخ نے آئندہ بھی منہ کھولا اس کی زبان بند ہو جائے گی اور اسے دھرتی پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔ ہم گستاخوں کے خلاف ہیں، عام لوگوں کے نہیں، ہم پرامن جماعت کے لوگ ہیں۔ کس کے لوگ ہیں؟ پرامن جماعت۔ ہم لوگوں کو قتل نہیں کرتے، بارود نہیں پھٹاتے، ہم فوجیوں کے اوپر اٹیک نہیں کرتے، ہم پولیس والوں کو قتل نہیں کرتے۔ ہمارے غازی نے تو ایک کو مار کے بندوق نیچے رکھ کے ہاتھ اٹھا لیا اور پولیس والوں کو کہا میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، یہ دشمن خدا اور مصطفیٰ تھا، میری اس سے دشمنی تھی، میں نے انجام لے لیا۔ وگرنہ 3 گولیوں نے مارتا، باقی جو باز کھڑے تھے ان کو مار کے بھاگ جاتا۔ پر شیر مصطفیٰ نے بتا دیا حضور کے شیر میدان سے بھاگا نہیں کرتے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ یہ سر کٹ کر سوئے طیبہ لوٹتا جائے، یہ سر کٹ کر سوئے طیبہ لوٹتا جائے، اگر موت اسی کو کہتے ہیں تو ربا یہ موت بار بار آئے، بار بار۔ سیدی مرشدی اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ آخری میرے غازی نے جو وصیتیں فرمائی، گلے میں پھندا خود ڈالوں گا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اہم ترین بات یہ فرمایا کہ میرے سر پہ تم کپڑا نہیں ڈالو گے اور میرے سر سے تم امامہ نہیں اتارو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ممتاز قادری سبز پگڑی پہننے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ تانے مت دو کسی کو۔ غازی حضرت حضور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کو اپنا مرشد کہتا تھا، اور بارہا غازی صاحب کے میرے پاس خط موجود ہیں۔ کچھ معاملات پہ انسان کی اختلافات ہو جاتے ہیں، کسی وجہ سے ہمیں بھی دکھ چڑھ گیا تھا کہ یار یہ دعوت اسلامی والے یہ میٹھے میٹھے بنے ہوئے ہمارے ساتھ باہر نہیں نکلتے۔ ہر بندے کا اپنا نظام ہوتا ہے۔ ممتاز صاحب کو پتا چلا، میری طرف انہوں نے لیٹر لکھا اور اوپر لکھا مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔
میں کسی وقت بھی دے سکتا ہوں، بلکہ میں کوشش کروں گا 1-2 دن میں فیس بک پہ اپنی آئی ڈی پہ چڑھا دوں گا، خود دیکھ لیں۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کو میرے پیر سے پیار نہیں اسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیکیداری مت بنائی جائے، عزت کی جائے بزرگوں کی۔ وہ دن اور یہ دن میں کہتا ہوں الیاس قادری، وہ جب تیرے مریدوں کی یہ شان ہے، کچھ تو عشق ڈالا ہے نا اس بندے نے، لوگوں کے سینوں میں آگ لگائی ہے۔ قدر کرو، زندگی میں قدر کر لو۔ آج سارے شہادتوں کے بعد آج سارے کوئی کل پڑھ رہے، کوئی ریلیاں نکال رہے، کوئی ختم کر رہے۔ ظالموں تم اس وقت کہاں تھے کہ جب تمہیں ہم اذانیں دے رہے تھے نکلو باہر غازی کو بچاؤ۔ اصل میں ہم سنیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری اصلی ایسڈ تباہ ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں۔ جب وہ ہو جاتے ہیں ہم پیچھے ماتم کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ غازی نے جاتے جاتے اپنے اپنوں بیگانوں سب کو بتا دیا، تم نے میری قدر نہیں کی، میں بڑا خزانہ تھا، کاش تم قدر کر سکتے۔ اور میں نے الحمدللہ میں نے اسلام آباد کل بہت بڑی ریلی نکالی، ان کو پتا ہے، وہاں میں نے اعلان کیا، میں نے کہا تمام لوگ استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے عاشق رسول کے معاملے میں۔ اور میں نے تو 3 بار توبہ کی اللہ کے دربار، جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے اتنا اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میرا ایک جملہ سنو، اگر بارگاہ رسالت میں آپ نے اس بندے نے اتنا شکایت لگا دی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم اور امت یہ کیا کر رہے، حضور آپ کی امت کیا کر رہی تھی، میں نے آپ کے نام پہ جان دی، انہوں نے میری حمایت میں ایک نعرہ بھی بلند نہیں کیا۔ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، لبیک 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 لبیک۔ اور یہ لبیک یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یا نبی اللہ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی حرمت، آپ کی کمال کے اوپر جو انگلی اٹھے گی اس انگلی کو توڑنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ، جو زبان کھلے گی اس زبان کو کاٹنے کے لیے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ نعرہ نام رکھنا لبیک یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے، اس کے عمل تک پہنچنا، اور یہ کام میرے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن دسنا، جسم کو آپ کے چیرا گیا، کٹ لگایا، خون نکل رہا ہے، بیچ میں مرچیاں اور نمک ڈالی، شدید ترین ایذائیں دی دشمنوں نے۔ ابو سفیان کہنے لگا یہ جو تیری تکلیفیں ہیں نا تو تو سوچ تو رہا ہوگا کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے اور میں بچ جاتا۔ آپ تڑپ گئے۔ آپ نے فرمایا چپ کر رسول اور خدا کے دشمن، اگر اللہ مجھے 1000 جانے دے 1000۔ ممتاز قادری سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو رہا کر دیا جائے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم باہر آؤں، پھر کوئی گستاخ ملے گا اسے پھر مار کے اندر آنا۔ آپ نے فرمایا 1000 جانے اگر مجھے ملے 1000، تم مجھے 1000 مرتبہ یوں تکلیفیں دے دے کے مار دو، پھر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا میں اپنے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کرتا، 1000 مرتبہ مرنا مجھے گوارا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، ایسے نہیں جھوم کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک۔ یا رسول اللہ۔ حضور کے ایک اور صحابی ہیں، بس محبت کی بات ہے، جو دوسرا رکوع میں نے آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ ہی صرف کروں گا، بلکہ پہلے میں وہ کر لیتا ہوں تاکہ پھر معنی بالکل درست ہو جائے گا۔ چلے میں پڑھ لیتا ہوں۔ میرا رب قدیر فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم سبحان اللہ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
اے قرآن سننے والوں، تم ایسے لوگوں کو اس حال میں نہیں پاؤ گے